نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن اور اگر طلقتموهن تم نے طلاق دے دی انہیں من قبل اس سے پہلے ان تمسوہن کہ تم نے چھوا انہیں وقد اور تحقیق فرضتم تم نے مقرر کیا لہن ان کے لیے فریضہ حق مہر فنصف تو آدھا ہے ما فرضتم جو مقرر کیا ہے تم نے الا مگر ان یعفون یہ کہ وہ معاف کر دیں او یا یعفو الذی معاف کر دے وہ شخص بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ یعنی کہ بڑی نہیں خاوند وان اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو اقرب زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے ولا تنسوا الفضل اور نہ تم بھول جاؤ فضل کو احسان کو بینکم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کر رہے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے عورت کو طلاق دے دی ہے ابھی تم نے اس کو چھوا بھی نہیں البتہ یہ ہے کہ تم نے حق مہر مقرر کر لیا تھا یعنی عقد نکاح کے وقت حق مہر مقرر ہو چکا تھا اس کی تعیین ہو چکی تھی تو فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے اب تم نے جتنا بھی حق مہر مقرر کیا ہے اس میں سے آدھا اس کو دینا ہے. یہ تو پکی بات ہے کہ آدھا دینا ہوگا. اس میں ایک صورت یہ ہے کہ ابھی خاوند نے حق مہر مقرر تو کر لیا ہے مگر دیا نہیں تو فرمایا کہ تم اس طرح کرو جتنا مقرر کیا تھا اس میں سے تم آدھا دے دو. دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اگر تم نے اس کو پورا دے دیا ہے تو اب یہ کہ آدھا واپس نہ لو تم اس کو معاف کر دو. اور ایک اور صورت جو تیسری وہ یہ ہے جو فرمایا گیا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کہ تم جتنا تم نے مقرر کیا ہے اتنا ہی اس کو دے دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی ابھی دیا بھی نہیں ہے مقرر کیا ہے جتنا بھی تو طلاق ہو گئی ہے جتنا مقرر کیا تھا اتنے کا اتنا ہی دے دو تم ان کو. اور ہاں البتہ یہ چیز موجود ہے کہ تم نے آدھا ہر حال میں اس عورت کو دینا ہے. اگر وہ عورت تمہیں معاف کر دے کہ میں معاف کرتی ہوں کہ آپ نہ دیں فرمایا کہ پھر یہ بات الگ ہے وہ عورت معاف کر سکتی ہے معاف کر دے تو تم نہ دو جائز ہے. اور یہ ہے کہ تم بھی اگر اس کو معاف کر دیتے ہو کہ میں نے تمہیں جتنا دیا ہے کچھ بھی واپس نہیں لوں گا یعنی جتنا مقرر کیا تھا اگر تمہیں میں نے اس کو دے دیا ہے تو آدھا واپس نہیں لوں گا یہ بھی بات بہت زیادہ اچھی ہے. ذرا دیکھیے فرمایا وَإِن اور اگر طلقتموہن تم نے طلاق دے دی ان عورتوں کو من قبل اس سے پہلے ان تمسوہن کہ تم نے چھوا انہیں یعنی بھی ہاتھ نہیں لگایا خلوت اختیار نہیں کی وقد اور تحقیق فرض تم نے مقرر کر لیا ہے لہن ان کے لیے فریضہ مہر حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے فنصف بس آدھا ہے ما فرض جو تم نے مقرر کیا جو جتنا مقرر کیا ہے اس میں سے آدھا تم اس کو دے دو الا مگر ان یعفون یہ کہ وہ معاف کر دیں یعنی وہ عورتیں اگر معاف کر دیں کہ ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے معاف کرتی ہیں تو ٹھیک ہے پھر معاف کیا جا سکتا ہے. او یعفو یا کہ معاف کر دے الذی وہ شخص بیدہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے یعنی خامد اگر خامد کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پورا دے دیا ہے تو میں تم سے آدھا واپس نہیں لیتا میں معاف کرتا ہوں
فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، یہ مرد کو کہا جا رہا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور نہ تم بھول جاؤ فضل کو، احسان کو، یعنی جو میاں اور بیوی کے آپس میں تعلقات بنے تھے، فرمایا یہ تمہارا آپس میں جو احسان تھا، یہ جو تمہارا آپس کے اندر ایک فضل تھا، اس کو کسی صورت نہ بھول جاؤ، بینکم، آپس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، اسے جو تعملون، تم کر رہے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کہ اگر جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ اگر خاوند طلاق دے دیتا ہے بیوی کو، ابھی اس نے اسے چھوا نہیں ہے، طلاق دی ہے، تو عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں۔ لیکن اگر خاوند فوت ہو چکا ہے، یعنی ابھی خاوند نے چھوا نہیں ہے بیوی کو، تو فوت ہو چکا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ عورت، اس کو پورا حق مہر دیا جائے گا جتنا مقرر کیا گیا تھا، وراثت میں پورا حصہ دیا جائے گا جو اس کا بنتا ہے، اور وہ عورت عدت بھی پوری کرے گی، اگرچہ اس کو چھوا نہیں ہے لیکن اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ طلاق یافتہ کے حوالے سے طلاق یافتہ عورتوں کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ان عورتوں کی ہے کہ خاوند نے ابھی ان کو نہ چھوا ہے، نہ حق مہر مقرر کیا ہے، تو طلاق دے دی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مرد ہے اپنی وسعت کے مطابق عورتوں کو حق مہر دے گا، یعنی ابھی نہ چھوا ہے اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہے، طلاق ہو چکی ہے، تو مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق عورتوں کو کچھ نہ کچھ معلوم بتا دو، فائدہ پہنچاؤ۔ دوسری قسم ان طلاق یافتہ عورتوں کی ہے جن کو مرد نے چھوا بھی ہے، یعنی خلوت بھی اختیار کی ہے، اور پھر حق مہر بھی مقرر کیا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جتنا حق مہر مقرر کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا دینا ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چھوا تو ہے مگر حق مہر مقرر نہیں کیا، یعنی خلوت اختیار کی ہے، حق مہر مقرر نہیں تھا کیا، تو طلاق ہو گئی۔ تو فرمایا اس میں یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ مرد جو ہے اپنی باقی عورتوں کو کتنا حق مہر دیتا ہے، اس حساب سے اتنا ہی حق مہر اس طلاق یافتہ عورت کو بھی دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر حق مہر تو مقرر ہے مگر چھوا نہیں، جو کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آدھا حق مہر لازماً دینا ہوگا، اگر زیادہ دے دے تو بہتر ہے۔ تو یہ 4 طلاق یافتہ عورتوں کی اقسام ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ یہاں پر ان میں سے چوتھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ، اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ، تم طلاق دے دو ان کو، مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے، أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ تم نے چھوا ہے انہیں، وَقَدْ، اور تحقیق، تم نے فرض کر لیا ہے، مقرر کر لیا ہے، لَهُنَّ، ان کے لیے، فریضہ، حق مہر، فَنِصْفُ، بس آدھا دو، ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا ہے، الا، مگر، ان یعفون، یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو، یا معاف کر دے، الذی، وہ جو، بیدہ، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، یعنی جو خاوند ہے، وان تعفو، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب، یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، اقرب مبالغے کا صیغہ ہے، ایک لفظ ہوتا ہے قریب ہے، ایک ہے سب سے زیادہ قریب، یعنی تقوی کے جو سب سے زیادہ قریب درجہ ہے وہ یہی ہے کہ تم عورتوں کو حق مہر معاف کر دو، یعنی پورے کا پورا دے دو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور نہ تم بھول جانا فضل کو، احسان کو، بینکم، آپس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، اس سے جو تعملون، تم عمل کر رہے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے حقوق العباد پر بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور بار بار اللہ سے ڈر جاؤ، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ سن رہا ہے، بولتے ہو اللہ سن رہا ہے،
یعنی بار بار اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ان باتوں کا ذکر فرما کر انسان کو ڈرانے سمجھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے صحیح طرح سوچ سمجھ لو تم کر کیا رہے ہو، تمہیں اس کا قیامت کے روز جواب دینا ہوگا۔ اس کی آخر اتنی زیادہ وجہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بنیادی چیز اس کا عقیدہ ہوتا ہے، توحید ہے، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ اگر کسی آدمی نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو پوری دنیا کے حقوق ادا کیا، کل قیامت کے روز کسی کا بھی حقوق اس کو کافی نہیں ہوگا، قیامت میں بخشوائے گا نہیں۔ جس طرح ہم اکثر سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حق ادا نہ کیا تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لوگوں کا حق ادا نہ کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ اپنا حق تو معاف نہیں کرے گا، ہاں لوگوں کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا ہے تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ معاف کر دے گا، یا عذاب دے کے جنت میں بھیج دے، بغیر سزا کے جنت میں بھیج دے، یہ اس کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اپنا حق وہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا حق توحید ہے۔ جس آدمی نے اللہ کی توحید کے اندر کسی قسم کا خلل کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا یہ اٹل فیصلہ ہے تو اس کو تو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ اب یہ ہے کہ انسان توحید پرست ہے، اب جب قیامت کے اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مفلس آدمی کے بارے میں کہ مفلس وہ آدمی ہے جو مواہب تو ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ادا کیے مگر لوگوں کے حقوق میں اس قدر کمی کی ہے کہ کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، بہتان لگایا ہے، الزام تراشی کی ہے۔ جب قیامت کا روز ہوگا بہت بہت اعمال لے کے اللہ کے حضور آئے گا اور اللہ رب العالمین قیامت کے روز اب دیکھے گا کہ اس آدمی کے جب نیکیاں بہت زیادہ ہیں، یعنی بڑے بڑے اچھے نیک اعمال بھی کیے ہوئے ہیں اس نے، مگر لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو اعمال اس کے دے کر، اچھے اعمال دے کر جنت کا فیصلہ سنائیں گے تو اس وقت لوگ آ جائیں گے اور ان میں سے کوئی کہے گا اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، کوئی کہے گا یہ اس نے میرے بارے میں جھوٹ کہا تھا، یہ تھا وہ تھا، سوال کرنے والے آئیں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین اس آدمی کے جو نیک اعمال ہیں وہ جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ان میں بانٹ دے گا، حتیٰ کہ اس کے تمام نیک اعمال ختم ہو گئے، سوال کرنے والے باقی ہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ سوال کرنے والوں کے گناہ اس کے خاتمے میں ڈال کر ان کو انصاف مہیا کیا جائے گا، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ یہ آدمی جو نیک اعمال لے کے آیا تھا بہت زیادہ، اس کے پاس اب گناہ بہت زیادہ ہے، نیکی کوئی نہیں، تو پھر اس آدمی کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ ایک مفلس شخص ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حقوق العباد کے بارے میں بھی ڈراتے ہیں کہ میرا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ میرا حق تو ادا کرو لوگوں کے حقوق ادا نہ کرو تو اس کی سزا قیامت والے دن بہت سخت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ انسان کو جو مواحد ہے، توحید والا ہے، اگر لوگوں کے حقوق بھی پامال کرتا ہے کبھی نہ کبھی اس کو جنت میں ضرور بھیج دیا جائے گا اس کے اس عقیدے کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ جو حقوق العباد کی سزا ہے وہ بہت سخت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار ڈراتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم طلاق دے دو ان کو من قبل اس سے پہلے ان تمسوهن کہ تم نے چھوا ہے انہیں، وقت اور تحقیق فرض تم نے مقرر کیا ہے، لہن ان کے لیے فریضہ حق مہر، فنصف تو آدھا دو ما فرض جو تم نے مقرر کیا ہے، الا مگر ان یعفون یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو یا وہ معاف کر دے الذی وہ شخص بیدہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم معاف کر دو اقرب للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ اور نہ تم بھول جانا فضل کو، احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کر رہے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ریوائز کر لیجئے، وَإِن اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم نے طلاق دے دی انہیں، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوهن یہ کہ تم نے چھوا ہے انہیں، وقد
اور تحقیق فرض تم نے مقرر کر لیا ہے لہن ان کے لیے فریضہ مہر فنصف تو آدھا دو ما جو فرض تم نے مقرر کیا ہے الا مگر ان یعفون یہ کہ وہ معاف کر دیں او یا یعفو معاف کر دے الذی وہ شخص بیدی جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم معاف کر دو اقرب وہ زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے ولا اور نہ تنسوا الفضل تم بھول جاؤ فضل کو بینکم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ بیما اسے جو تعملون تم عمل کر رہے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے وَإِن اور اگر طلقتموہن تم نے طلاق دے دی انہیں من قبل اس سے پہلے ان تمسوہن کہ تم نے چھوا انہیں وقد اور تحقیق فرضتم تم نے مقرر کر لیا لہن ان کے لیے فریضہ مہر فنصف تو آدھا دو ما جو فرضتم تم نے مقرر کیا الا مگر ان یعفون یہ کہ معاف کر دے او یا یعفو معاف کر دے الذی وہ جو بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ وَأَن اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو اقرب یہ زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے ولا اور نہ تنسوا الفضل نہ بھول جاؤ فضل کو بینکم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ بما اسے جو تعملون تم کر رہے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے اگر طلاق دو